السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر ٹیبل کا استعمال کریں گے اور آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو ڈیزائنر اوپن کرتے ہیں۔ اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اردو ڈیزائنر پہ اپنے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کارڈ یا رپورٹ کارڈ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو نیو ڈیزائن پہ جاتے ہیں۔ نیو ڈیزائن پہ جانے کے بعد آپ اپنی پسند کے مطابق سائز لیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے اسٹوڈنٹس کم ہیں اور آپ اس کو لینڈسکیپ ڈیزائن لینا چاہتے ہیں تو لینڈسکیپ کا انتخاب کریں گے، لیکن یہاں پہ میں پورٹریٹ لیتا ہوں کیونکہ اکثر جو کلاس کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ 10 یا 20 سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ سائز کا ایشو ہوگا، تو میں پورٹریٹ سائز لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے۔ سائز لینے کے بعد یہ ہمارے پاس کینوس آ جاتا ہے۔ کینوس پہ سب سے پہلے ہم اوپر جو آپ کا اسکول ہے یا مدرسہ ہے اس کا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے اسپیشل ٹیکسٹ سے ایک نام لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کون سا اچھا ہے۔ یہ میں فرضی لے رہا ہوں، آپ اپنے مدرسے کا لوگو لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ اقرا میں نے لے لیا ہے۔ اور اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں ریڈ میں۔ اس کے ساتھ نام لکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ تاریخ لکھیں گے۔ دوسری سائڈ پہ اس کی ڈپلیکیٹ لیتے ہیں تاکہ اسی سائز میں ہی اس کو ایڈ کر سکیں۔ یہاں پہ تاریخ کی جگہ لکھ لیتے ہیں امتحان۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ششماہی لکھ لیتے ہیں، 3rd سیمسٹر لکھ لیتے ہیں یا 4th سیمسٹر لکھ لیتے ہیں، وہ یہاں پہ آپ اپنے پین سے لکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے یہاں پہ نمبر شمار اور نام، والدیت، اس طرح کے لیے ایک ٹیبل بنانا ہے۔ ہمارے پاس سپیس کافی ہے تو ہم بناتے ہیں تقریباً 30 بچیوں کی نام وغیرہ کے ساتھ اس کا ٹیبل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ٹیبل جو فری میں دے رہے ہیں وہ 3 اور 4 کالم اور 3 رو۔ اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو پریمیم ممبرشپ لینی ہوگی، اور پریمیم ممبرشپ کے لیے آپ اردو ڈیزائنر کی ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبرشپ لینے کے بعد یہاں پہ میں ٹیبل پہ کلک کر دیتا ہوں، تو رو جو ہے وہ مجھے 30 چاہیے اور کالم جو ہے چاہیے مجھے 6 چاہیے، تو اس کو میں نے کر دیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ ٹیبل آ گیا ہے 30 بچیوں کے لیے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں اوپر میں لکھ لیتا ہوں نمبر شمار، اس پہ کلک کریں، نیچے یہاں لکھیں پر آپشن ہے نمبر شمار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے خانے میں لکھنا ہے نام طالبہ، اور تیسرے خانے میں کلک کریں اور یہاں پہ لکھیں والدیت۔ اور چوتھے خانے میں لکھیں گے، یہاں پہ لکھ لیں ٹوٹل نمبر، ٹوٹل
نمبر یہاں پہ لکھیں، اس پہ کلک کریں، یہاں پہ لکھیں حاصل کردہ نمبر، اور آخر میں لکھیں گریڈ یا کیفیت۔ میں یہاں پہ کیفیت لکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی اوپر والا جو حصہ ہے اس میں جو لکھائی ہے اس کو میں نے درمیان میں کرنا ہے سب میں، تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا، اور نیچے دیکھیں اس رو کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، تو سارا رو جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ فونٹ میں نے چینج کرنا ہے، فونٹ یہاں پہ میں نے یہ لگانے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹیکسٹ الائن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹیکسٹ الائن پہ میں نے سنٹرائز کرنا ہے۔ یہ فونٹ جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہے میرے خیال میں، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر جو رو ہے اس کو میں نے کلر بھی دینا ہے، تو بیک گراؤنڈ کلر پہ کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر، اور اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور فونٹ کا کلر جو ہے ٹیکسٹ کلر اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں۔ اس پہ کلک کریں اور ٹیکسٹ کو وائٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو باقی یہ جو نمبر شمار والا حصہ ہے، نمبر شمار والا، اس میں زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمبر شمار پہ کلک کریں اور نیچے کالم پہ کلک کریں تو کالم سلیکٹ ہو جائے گا۔ ابھی میں نے اس کو چھوٹا کرنا ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ میں کم کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جتنا آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کم کر سکتے ہیں، یہاں پہ 1 2 3 صرف لکھنے ہیں تو اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1 لکھیں، اسی طرح دوسرے پہ 2۔ اچھا یہاں پہ 29 اس لیے آئے ہیں کیونکہ پہلے والے میں ہم نے نمبر شمار لکھا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ 29 آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہاں پہ آپ طالبہ کا نام لکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل مریم۔ یہاں پہ ولدیت، یہاں پہ ولدیت کا نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد یہاں پہ ٹوٹل نمبر لکھیں گے۔ ابھی میں اس کو ایڈ ٹو پیپر کر دیتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ یہاں پہ سائز جو ہے وہ زیادہ ہے نیچے کی طرف، تو اس میں دوبارہ ایڈٹ پہ جاتا ہوں۔ دوبارہ ایڈٹ پہ جانے کے بعد اس کا جو ہائٹ ہے وہ ہم نے کم کرنا ہے، یہ ہائٹ اس کو ہم نے کم کرنا ہے کیونکہ پیج کے حساب سے یہ فٹ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور باقی کیفیت نمبر یہ وغیرہ، اس کا خانہ جو ہے اس کو بھی میں چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اس کو کالم سلیکٹ کیا، ویٹ کو میں نے کم کرنا ہے۔ اس کا خانہ بھی میں نے سلیکٹ کرنا ہے، کالم، اور اس کو بھی میں نے کم کر دیا۔ ٹھیک ہے، فونٹ اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل پہ کلک کریں، اور فونٹ جو ہے وہ میں یہ لکھ لیتا ہوں۔ ابھی ایڈ ٹو پیپر کر دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ 26 تک شو ہو رہا ہے، تو اس کو مزید کم کر دیتے ہیں کیونکہ 29 ہے ہمارے پاس۔
ہائٹ تھوڑا سا اور کم کر دیتے ہیں. ابھی اس کو ٹو پیپر کر دیتے ہیں. اس کو بیک گراؤنڈ کوئی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. یہ بیک گراؤنڈ میں لگا دیتا ہوں. اس کو فٹ ٹو پیپر. یہ آپ کے پاس اسکول کا یا اپنے کلاس کا رزلٹ کارڈ تیار ہو گیا ہے. اسی طرح آپ مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.